السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا سبق ہے آیت نمبر 33 سے 44 تک، 33 سے 44 تک. لفظی ترجمہ: ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، اصطفیٰ چن لیا، آدم کو، ونوحًا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین جہان والوں پر، ذریۃً اولاد ہیں، بعدھا بعض ان کے، من بعد بعض میں سے، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. اذ جب، قالت کہنے لگی، امرأۃ بیوی، عمران کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نذرت میں نے نظر کیا یا میں نے نظر مانی، لک تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل پس تو قبول کر لے، منی مجھ سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے. فلما پھر جب، ودعتھا اس نے جنم دیا اس کو، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، ودعتھا میں نے جنم دیا اس کو، انثی لڑکی، واللہ اور اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو، یا جو کچھ، ودعت اس نے جنم دیا، ولیس اور نہیں ہے، الذکر لڑکا، کالانثی مانند لڑکی کے، وانی اور بے شک میں نے، سمیتھا نام رکھا میں نے اس کا، مریم مریم، وانی اور بے شک میں نے، اعیذھا پناہ میں دیا اس کو، یا میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا ساتھ تیرے، وذریتھا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، فتقبلھا تو قبول کر لیا اس کو، ربھا اس کے رب نے، بقبول ساتھ قبولیت کے، حسن اچھی، وانبتھا اور نشو نما کی اس کی، پرورش کی اس کی، پروان چڑھایا اس کو، نباتن پرورش، حسنن اچھی، وکفلھا اور کفالت کی اس کی، زکریا علیہ السلام نے، کلما جب بھی، دخلا وہ داخل ہوئے، علیہا اس پر،
زکریا علیہ السلام المحراب محراب میں وجدا پایا اندہا اس کے پاس رزقن رزق قالا وہ کہتے یا مریم اے مریم انا کہاں سے لکی تیرے لیے ہاذا یہ قالت وہ کہتی ہوا وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے ہنالکا اسی جگہ دعا پکارا دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو یا اپنے رب سے اگر دعا مانگی کہیں گے تو قال کہا ربی اے میرے رب حب لی عطا کر مجھ کو من لدن کا اپنے پاس سے ذریتن اولاد طیبتن پاکیزہ انکا بے شک تو سمیع سننے والا ہے الدعاء دعا کا فنادت ہو پس پکارا اس کو الملائکۃ فرشتوں نے وہوا اور وہ قائم کھڑے تھے یصلی نماز پڑھ رہے تھے فی المحرابی محراب میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرک بشارت دیتا ہے تجھ کو بیحییٰ یحییٰ کی مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے بکلمتن ساتھ ایک کلمہ کے من اللہ اللہ کی طرف سے وسیداً اور سید سردار وحصوراً اور پاک باز ونبیاً اور نبی من الصالحین نیک لوگوں میں سے قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب انا کیسے کیوں کر یکون ہو سکتا ہے لی میرے لیے غلام کوئی لڑکا وقد حالانکہ تحقیق بلغنی پہنچا مجھ کو الکبر بڑھاپا وامرأتی اور میری بیوی عاقر بانجھ ہے قالا کہا کذالک اسی طرح اللہ تعالی یفعل کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے قالا کہا ربی اے میرے رب اجعل بنا لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی قالا کہا آیتو کا نشانی تیری اللہ کہنا تو کلمہ تو کلام کرے گا الناسا لوگوں سے ثلاثتا 3 ایامن دن الا مگر
رمزا اشارے سے، وذکر اور تم یاد کرو، ربکا اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح کرو، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت، وَإِذْ اور جب، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، اصطفیٰ کی چن لیا تجھ کو، وطہرا کی اور پاک کیا تجھ کو، واصطفیٰ کی اور چن لیا تجھ کو، علی اوپر، نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر، یا مریم اے مریم، اقنتی تابیداری کر، لربکی اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ذالک یہ، من انباء خبروں میں سے ہے، الغیبی غیب کی، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الیکا تیری طرف، وما اور نہ، کنتا تھا تو، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یلقونا وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی قلمیں، ایہم کون سا ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریمہ مریم کی، وما کنتا اور نہ تھا تو، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یختصمون وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ بس عبارت کی وضاحت آیت نمبر 33 سے، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا، اصطفیٰ کا روٹ ہے صاد فا اور واو، صفوہ اسی سے ہے، صفیہ اسی سے ہے، صفائی کا لفظ اسی سے ہے۔ تو صفا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاک صاف ہونا، اور اصطفیٰ کسی کو پاکیزگی یا اس کی کسی خوبی یا اچھائی کی بنا پر چن لینا، چھانٹ لینا، اور پھر خالص کر لینا، برگزیدہ بنانا۔ اصطفیٰ میں روٹ کیا ہے؟ سواد فے واو، اور سواد فے واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صفا سے ہے، صاف، آمیزش سے پاک، خالص۔ تو اصطفیٰ یعنی اجتبا، چن لیا، خالص کر لیا۔ اور کس وجہ سے چن لیا؟ اس کی صفائی اور خلوص اور خالص ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کی کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے۔ تو ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا۔ اب آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں چن لیا، کیوں چن لیا؟ کوئی خاص بات تھی ان میں، اس وجہ سے ان کو چن لیا۔ کس کو چن لیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ کون تھے آدم؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح سے پھونکا، پھر ملائکہ سے سجدہ کروایا، انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، علم الاسماء سے نوازا، جنت میں رہائش عطا کی، اور جب ان سے بھول ہوئی اور انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر مہربان ہوا اور ان کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔
یعنی ان کے کئی امتیازی اوصاف تو تھے ہی، لیکن جب بھول ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بھول کا اعتراف کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 122 میں آتا ہے، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، اس کے رب نے اس کو چن لیا، اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی، اس کو ہدایت دی۔ ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، طویل عمر پائی 950 سال، اور طویل عرصے تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، خاص طور پر شرک کی برائی کا قلع خما کیا۔ لیکن جب لوگ ان کی بات نہیں مانے تو انہوں نے دعا کی، اپنے رب سے مدد طلب کی، اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ ان کے سارے دشمنوں کو، مخالفوں کو غرق کر دیا گیا، اور صرف انہیں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو باقی رکھا گیا، اور ان کے بعد دنیا میں جو بھی نسل آئی وہ انہی سے آئی۔ تو نوح علیہ السلام کو چن لیا گیا، ان کی کمٹمنٹ اور ان کی محنت اور ان کی مسلسل کوشش کی وجہ سے۔ تفصیلات آپ سورۃ نوح اور دیگر مقامات پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا ایسی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر اللہ نے ان کو چن لیا۔ اور انسانوں کی نسل پھر آئندہ آدم کے بعد انہی سے چلی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا اس کشتی میں۔ وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو چن لیا۔ آل ابراہیم میں کون کون ہیں؟ ان کی اولاد، جیسے سورۃ الانعام میں فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، کہ ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اور آپ ہی کی اولاد میں سے اسحاق کے علاوہ اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کی نسل میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے یہاں صرف ابراہیم کا ذکر نہیں بلکہ آل ابراہیم کا ذکر ہے کہ آپ کی آل کو چن لیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر پیغمبر جو ہیں وہ آل ابراہیم میں سے آئے ہیں، ایک بڑی شاخ بنی اسرائیل کی، اور پھر اس دوسری طرف بنی اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآل عمران، اور آل عمران کو چن لیا۔ تاریخ میں عمران نام کی 2 مشہور شخصیتیں ہیں، ایک ہیں موسیٰ علیہ السلام کے والد اور دوسرے ہیں حضرت مریم کے والد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، جن کو عمران بن ماتان یا عمران بن ماثان کہا جاتا ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان دونوں عمرانوں کے بیچ میں 1800 سال کا عرصہ ہے۔ وآل عمران، اور آل عمران کو، تو آل عمران سے مراد پھر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے چن لیا آل عمران کو بھی، کس پر؟ علی العالمین، تمام جہان والوں پر، یعنی اپنے اپنے زمانے کے لوگوں پر۔ اور جب تک ان کا اثر باقی رہا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جب آپ تشریف لائے تو تمام جہان والوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تو یہاں العالمین سے مراد پھر رہتی دنیا تک کے لوگ۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے
تو یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا، ان کا نام بھی رہتی دنیا تک ایک طرح سے باقی رہے گا. ذریتن اولاد ہیں، نسل ہیں. ذریہ کا لفظ نسل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے دو مادے بتائے گئے. ذال رے بھی ہو سکتا ہے. ذرن کا معنی ہوتا ہے چھوٹی چیونٹیاں. جیسے چیونٹیاں بکھر جاتی ہیں نا، تو اسی طرح نسل انسانی بھی چیونٹیوں کی طرح زمین کے اوپر بکھر گئی. اور اسی سے لفظ ذرہ ہے، جیسے ذرات بکھر جاتے ہیں. تو ایک روٹ کیا ہے؟ ذرن، ذال رے. اور دوسرا کیا ہے؟ ذال رے اور حمزہ، ذرا. ذرا کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. تو ذریت کا اطلاق اولاد اور باپ دادا دونوں پر ہوتا ہے، یعنی صرف اولاد پر نہیں بلکہ باپ دادا پر بھی. تو اس سے مراد عمومی طور پر پھر کیا لیا جاتا ہے؟ نسل. ذریتن یہ اولاد ہیں یا نسل ہیں. کس طرح کی؟ بعضھا من بعض، ان میں سے بعض سے ہیں. یعنی ان کی کہیں نہ کہیں جا کر ایک دوسرے سے رشتہ داری بنتی ہے، اور سب کا سلسلہ نسب کہاں جا کے رکتا ہے؟ آدم علیہ السلام تک. اور پھر بعضھا من بعض میں صرف جسمانی طور پر یا رشتے کے معنی میں نہیں، بلکہ اشارہ ہے پیغمبروں کے باہم پیغمبرانہ رشتے کی طرف، کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے قبیلے یا گروہ میں سے تھا ابراہیم. کن کے قبیلے؟ یعنی پیغمبروں کے قبیلے. تو بعضھا من بعض یعنی یہ پیغمبر اپنے اپنے وقت میں بھی بہت اہم کام کر گئے، لیکن سب کا چونکہ مشن ایک تھا اس لیے ان سب کا سلسلہ بھی ایک ہے. بعضھا من بعض ہے. واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. اور دونوں ہی فاعل کے وزن پر مبالغے کا معنی رکھتے ہیں. خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. کس بات کو؟ اس جب، یعنی اس بات کو خاص طور پر سننے والا ہے جو ایک عورت نے کہی، اور جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ بھی خوب جانتا ہے. یعنی صرف اس کی زبان کے الفاظ نہیں تھے بلکہ اس کے دل کا شوق اور نیت بھی شامل تھی. اذ قالت جب کہنے لگی. کون؟ امرأۃ بیوی، عمرانہ عمران کی، یعنی حضرت مریم کے والد کی طرف اشارہ ہے یہاں عمران کہہ کے، یعنی مراد حضرت مریم کی والدہ ہیں. جب کہنے لگی امرأۃ عمران یعنی مریم کی والدہ، کیا کہنے لگی؟ ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظرت نظر مانی، منت مانی، لکا تیرے لیے، یعنی تیری عبادت کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے. کس چیز کی؟ ما فی بطنی جو میرے بطن میں ہے. بطن کہتے ہیں پیٹ کو. جو میرے پیٹ میں ہے یعنی بچہ. جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں. محررن آزاد کرتی ہوں، آزاد کیا ہوا. محرر کا لفظ جو ہے رے سے ہے، یعنی دنیا کے دھندوں سے آزاد، بری باتوں سے آزاد، میری خدمت سے آزاد، میرے مطالبات سے آزاد. وہ صرف تیرے دین کے کام کے لیے وقف ہوگا. اور محرر کا لفظ آپ نے اردو میں بھی حریت کا لفظ پڑھا ہوگا، وہ بھی اسی سے نکلا ہے. اور حر آزاد کو کہتے ہیں. تحریر کا لفظ بھی اسی سے ہے، تحریر. وہ کیوں؟ اس میں کیا آزادی ہے؟ پہلے تو بات آپ کے دل میں بند تھی نا، قید تھی.
تو جب آپ نے بولی یا پھر آپ نے لکھی تو وہ آزاد ہو گئی. تو تحریر کا معنی دل کے خیالات کو آزاد کرنا ہے، باہر نکالنا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ محرر کا یعنی دنیا کے جھمیلوں سے، میری خدمت سے اور دنیاوی کاموں سے بالکل آزاد ہوگا، وقف ہوگا. فتقبل منی، تو قبول کر لے مجھ سے. کس سے؟ امرأت عمران سے. اچھا یاد رکھیے کہ امرأت عمران جو ہیں ان کا نام حنہ بنت فاقوس ملتا ہے بائبل میں. ہے نون ہے، یعنی آخر میں گول تے جس کو لکھتے ہیں، حنہ بنت فاقوس. فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے. تقبل کا روٹ کیا ہوگا؟ قاف بے لام. انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا ہے. کیا سننے والا ہے؟ جو میں کہہ رہی ہوں. العلیم جاننے والا ہے. کیا؟ جو میرے دل میں ہے وہ سب تو جانتا ہے. فلما، پھر جب، وضعتھا، اس نے جنم دیا اس کو. وضع کا لفظی معنی ہوتا ہے رکھ دینا. حمل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اٹھانا، بوجھ اٹھانا. اور وضع کا معنی رکھ دینا. تو وضعتھا کا مطلب یہ کہ جو چیز پیٹ میں اٹھائی ہوئی تھی وہ اب باہر نکال کے رکھ دی، یعنی جنم دیا. اسی لیے کہتے ہیں وضع حمل، بچے کی ولادت کے لیے یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے. قالت، کہنے لگی. کون؟ ماں. ربی، اے میرے رب. انی، بے شک میں نے، وضعتھا، جنم دیا اس کو، انسا، لڑکی. یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بما وضعت، جو بھی اس نے جنم دیا. ولیس الذکر، اور نہیں ہے لڑکا، کل انثی، لڑکی کی طرح. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مزید کس قدر قبولیت بخشی اس بچی کے بچی ہونے کے باوجود. واللہ اعلم بما وضعت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو خوب پتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے تمہاری نظر قبول کر لی ہے، تمہارے دل کی خواہش پوری کر دی ہے. اور ان کی خواہش میں تو لڑکا بھی تھا کہ لڑکا آزاد ہوگا اور وہ ہیکل کی خدمت کرے گا یا دین کی خدمت کرے گا. لیکن اب یہ جو لڑکی ہوگی تو یہ کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو سب پتا ہے کہ وہ لڑکی ہے، لیکن لڑکی بھی بڑے کام کی ہے. یہاں جو کام لڑکی کرے گی وہ لڑکا نہیں کر سکے گا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى. اچھا، ان کی والدہ کو کیوں پریشانی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی پیدا ہو گئی؟ کیونکہ ہر دور میں لڑکی بیچاری ہی رہی ہے. لڑکی کا پیدا ہونا عموماً کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کا پیدا ہونا عموماً والدین کو اور دیگر اعزاء و اقرباء کو خوش نہیں کرتا. حالانکہ لڑکی یا عورت جو ہے وہ نصف انسانیت ہے، اور جس کو اللہ نے چاہا لڑکا بنائے، جس کو چاہا لڑکی بنائے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور جس کو چاہے بانجھ کر دے اور کچھ بھی نہ دے. یہ سب اس کے فیصلے ہیں. تو جب کوئی شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر غمگین ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، وہ دراصل بہت بڑا جرم کرتا ہے. وہ رضیت باللہ ربن ہونے کے خلاف عمل کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، تو غم کیسا؟ جو بھی وہ دے اسے انسان خوش دلی سے قبول کرے. لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ خود کو مسلمان کہتے ہوئے اور صبح اور شام یہ دعائیں پڑھتے ہوئے بھی کہ رضیت باللہ ربن، عملی زندگی میں ناکام ہے.
کہ جب ان کی زندگی میں ایسا کوئی امتحان آتا ہے، بیٹے کی بجائے بیٹی ہو جاتی ہے، تو ان کا ری ایکشن کچھ اور ہوتا ہے، ناراض ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، یہ نہیں چاہیے تھا. تو یہاں پر اللہ تعالی اس بیٹی کو اور اس بچی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں لیس الذکر کالانثی، یہاں جو مقام لڑکی کا ہے وہ لڑکے کا نہیں. لڑکا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا جو یہ لڑکی کرے گی. تو جو بھی پیدا ہو آپ کے ہاں اسے خوش دلی سے قبول کریں، کیونکہ آپ سب خواتین ہیں اور یہ مسئلہ چونکہ خواتین سے متعلق ہے اس لیے میں سٹریس دے کر اس بات کو کر رہی ہوں کہ کچھ بھی جو اللہ دے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک معاشرتی پریشر ہوتا ہے نا، جس کا بیٹا ہو جائے اس کی شان بہت بلند ہو جاتی ہے، لوگ بھی اس کو خوب مبارکیں دیتے ہیں اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے خدا نخواستہ اس کا اپنا ہی کوئی کمال ہے، حالانکہ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں، تو اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے. کیونکہ یہ مسئلہ بھی عقیدے میں سے، کسی کو بھی بلیم کرنا کہ یہ عورت منحوس ہے کیونکہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے، یہ ایک قسم کے شرک میں سے آتا ہے، کیونکہ کوئی عورت نہیں پیدا کرتی، وہ اللہ ہی ہے جو کسی کو جو دیتا ہے. تو یہ تو خدا کی خدائی میں شریک ہونے والی بات ہے، یہ شریک کرنے والی بات ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں بیٹیوں کو ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ عمومی طور پر فضا ایسی ہے، معاشرہ ایکسپٹ نہیں کرتا. ہر دور میں بیٹیوں کو ایک طرح سے ریجیکٹ ہی کیا گیا. دعا تو مانگ سکتے ہیں، یعنی کہ بیٹے کی خواہش تو بری چیز نہیں ہے، لیکن جب اللہ آپ کی دعا الٹی کر دے، آپ کچھ مانگ رہے تو اس نے کچھ اور دے دیا، تو اس پہ پھر شکوہ نہیں، اس پہ الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ چونکہ عمومی طور پر معاشرے کے اندر عورت کو اس نظر سے یا اس عزت یا اس قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح لڑکے کو دیکھا جاتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ بائبل کے بیانات بھی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے ہاں عورت کا مقام کیا ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں قرآن پاک کو رکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رکھ لیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. بیٹی کے لیے صرف ڈاٹر نہیں بلکہ شیم فل ڈاٹر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا. بائبل کا بیان ہے کہ بیٹی کی پیدائش ایک نقصان ہے. اس کے برعکس لڑکے خاص تعریف حاصل کرتے ہیں. وہ آدمی جو اپنے بیٹے کو تعلیم دے اس کا دشمن اس پر رشک کرے گا، یعنی وہ بیٹا جو ہے وہ باعث رشک ہے یا قابل رشک ہے. یہودی ربائی لڑکوں کو زیادہ ترجیح دیتے، ان کے لیے اچھا ہے جن کے بچے لڑکے ہیں. یعنی کیا کہا گیا کہ ان کے لیے اچھا ہے جن کے بچے لڑکے ہیں اور ان کے لیے برا ہے جن کے بچے لڑکیاں ہیں. یعنی ان کی تو قسمت ہی پوٹی ہوئی ہے. لڑکے کی پیدائش پر سب خوش ہوتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر سب افسردہ ہوتے ہیں. جب دنیا میں لڑکا آتا ہے سکون آتا ہے، جب لڑکی آتی ہے کچھ نہیں آتا. پھر اسی طرح لڑکی اپنے والد کے لیے ایک دردناک بوجھ اور شرم کا باعث ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہوشیار ہے، اپنی نظر تیز رکھو، کہیں وہ تمہیں تمہارے دشمن کی ہنسی کا باعث نہ بنا دے یا پھر گوسپ کا مضمون نہ بنا دے، نہ ہی تمہارے لوگوں میں تمہاری بے عزتی کرا دے. یعنی بیٹیاں جو ہیں بے عزتی کا باعث ہیں. لڑکی کی تعلیم کے بارے میں آتا ہے تلمود کے مطابق عورتیں تورات کی تعلیم سے مستثنی ہیں، عورتوں کو تورات پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. کچھ یہودی ربائی کہتے ہیں کہ تورات کے الفاظ کے لیے جل کر ختم ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کے ہاتھ لگے. تورات کے اوراق جل جائیں، ختم ہو جائیں، وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت اس کے کہ کسی لڑکی کے ہاتھ لگیں، کوئی عورت ان کو پڑھے. ایک اور جگہ پر لکھا ہے جس نے بھی اپنی بیٹی کو تورات سکھا دی اس نے گویا اس کو بے حیائی سکھا دی. سینٹ پال کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ وہ چرچ میں خاموشی اختیار کرے، یعنی اس کو مذہبی معاملات میں بات کرنے کا حق نہیں.
عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق کوئی بھی عورت جو حیض کی حالت میں ہو ناپاک سمجھی جاتی ہے، اس کی ناپاکی کا اثر دوسروں پہ بھی پڑتا ہے، یعنی صرف خود نہیں ناپاک بلکہ دوسروں کو بھی ناپاک کرتی ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، جب عورت کا خون بہے اس کی یہ ماہانہ ناپاکی کی حالت 7 دن تک جاری رہے گی، اور اگر اس کو کوئی بھی چھوئے تو وہ شام تک ناپاک ہوگا۔ ایسی عورت جس بستر پر لیٹے تو وہ بستر ناپاک، جس چیز پہ بیٹھے وہ چیز ناپاک، جو بھی اس کے بستر کو چھوئے اس کو چاہیے کہ اپنے کپڑے دھوئے اور خود پانی سے نہائے تاکہ وہ شام تک پاک ہو جائے۔ اگر کوئی اس جگہ کو ہاتھ لگائے جہاں وہ بیٹھی تھی، اس کو چاہیے کہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ اگر وہ بستر ہو یا کوئی بھی چیز یا جگہ ہو جہاں وہ بیٹھی ہو تو اس کو ہاتھ لگانے والا شام تک ناپاک ہے۔ پھر اسی طرح عورت کو حیض کی حالت میں ایک مخصوص ناپاک گھر میں چلے جانا چاہیے۔ تلمود کے مطابق اگر حیض والی عورت اپنے حیض کے شروع میں 2 مردوں کے درمیان سے گزر جائے تو ان میں سے ایک کی قاتل ہوگی، اور اگر حیض کے آخر میں گزرے تو دونوں کے درمیان لڑائی کا باعث ہوگی۔ یعنی عورت اگر حیض کے شروع کے دنوں میں 2 مردوں کے بیچ میں سے گزر جائے تو ان میں سے ایک کی قاتل ہوگی، اور اگر حیض کے آخری دنوں میں گزرے تو دونوں کے درمیان لڑائی کا ذریعہ ہوگی۔ حیض والی عورت کا شوہر اس کے پیر کے نیچے والی خاک کو چھونے سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یعنی عورت اگر کہیں سے گزری اور اس کے پاؤں کا نشان جایا تو جو مٹی ہے، اگر مرد کے پاؤں کو وہ مٹی لگ گئی تو وہ مرد اس سے بھی ناپاک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو سنیگوگ میں جانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح وہ پریسٹ جس کی ماں، بیوی یا بیٹی حیض کی حالت میں ہو، مخصوص اذکار سنیگوگ میں نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ سب ریفرنس موجود ہے۔ دیکھیے کہ لوگوں میں کیا ہے یا کیا نہیں، اس سے نہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اوریجنل سورسز میں ان کے کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی بہت سی چیزیں جو لوگ کرتے ہیں وہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھی، جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت سی چیزیں اس درجے کو تو نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی ہیں، اور خود ساختہ چیزیں، اور اس میں خاص طور پر بستر بھی ناپاک، کپڑا بھی ناپاک، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ پھر بعد میں ہر چیز دھونے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں۔ اب یہ اس وقت کی حالت ہے یا اس وقت عورت کا جو مقام تھا، اس میں ایک لڑکی کا پیدا ہونا اور پھر اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جانا، یہ بالکل ہی اچھوتی اور انہونی سی بات تھی جو ناقابل قبول تھی۔ اسی لیے ماں بہت غمگین ہو گئی کہ یا رب یہ کیا ہوا، میں تو سوچتی تھی بیٹا ہوگا اور وہ تیری عبادت کرے گا اور تیرے دین کی خدمت کرے گا، یہاں تو بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح۔ وانی، اور بے شک میں نے، یہ ماں کہہ رہی ہے، سمیتھا، میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے۔ سما یسمی، تسمیہ نام، اسم سے۔ مریم، مریم، مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبادت گزار، خدمت گزار، رب کی خادمہ، یعنی لفظی معنی کیا ہے، رب کی خادمہ۔ چونکہ وہ چاہتی یہ تھی کہ وہ خادمہ ہیکل بنے، لہذا انہوں نے نام بھی ویسا ہی رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری، عین واو ذال اس کا روٹ ہے۔ وَذُرِّيَّتَهَا، اور صرف اس کو نہیں، اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے، صرف مریم اور اس کے بیٹے کو شیطان نے نہیں چھوا۔ اسی لیے پیدائش کے وقت آیت الکرسی بھی
پڑھنی چاہیے تاکہ بچے شیطان کے اثرات سے محفوظ رہیں. اور یہاں تو ماں اتنی سمجھدار ہے کہ اپنی اولاد کیا، اولاد کی اولاد کو بھی شیطان سے بچانے کی بات کر رہی ہیں. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اتنی دور کی کون سوچ سکتا ہے؟ یہ خیال کس کے دل میں آ سکتا ہے کہ یار اب میری اولاد کو اور میری اولاد کی اولاد کو بھی شیطان سے بچا کے رکھنا. جو شیطان کے شر کو جانتا ہو، جس کے دل میں یہ بات واضح ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے. سچی بتائیں کہ آپ کو کتنی دفعہ لگا کہ شیطان دشمن ہے؟ واقعی لگتا ہے؟ یعنی جس طرح اس کی دشمنی کو محسوس کرنا چاہیے اس شدت کے ساتھ ہم نہیں محسوس کرتے. عام طور پر اس بات کو کیسے ہلکا کر دیتے ہیں؟ شیطان ہی کے سجھانے پر کہ لو ہر کام خود غلط کر کے شیطان کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہو. ہر چیز کا ذمہ دار شیطان تھوڑی. ٹھیک ہے وہ ہے یا نہیں ہے، تو یہ جملہ بولنا بھی کیا ہے؟ دراصل شیطان کو ایکسکیوز دینا کہ شیطان تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، آپ خود ہی ایسے ہیں. تو پھر خود کیوں ایسے؟ اللہ نے تو آپ کو فطرت پہ پیدا کیا تھا. تو ہو سکتا ہے شیطان نے پھر پوری ٹریننگ کر دی اور خود الگ بھی ہو جائے تو آپ دور سے بھی اس کے زیر اثر ہیں. تو پھر چاہے اپنے آپ کو بلیم کریں یا معاشرے کو کریں یا کسی کو کریں، بہرحال شیطان انسان کا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن. اب کیا ہوا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے عمدہ قبولیت کے ساتھ. عمدہ قبولیت کیسی؟ کوئی چیز اچھے سے قبول کیسے کی جاتی ہے؟ خوشی کے ساتھ، ہنستے مسکراتے، اظہار مسرت کے ساتھ. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی چن لیا، لے لیا، قبول کر لیا، ان کے لیے ہیکل میں انتظام کر دیا. جو وہ چاہتی تھی ماں وہی ہوا. وَأَنبَتَهَا، اور پرورش کی اس کی، نون بیتے نبتا، پروان چڑھانا، اگانا، اگایا اس کو، یعنی پروان چڑھایا اس کو. کیونکہ پودوں کو بھی اگانے کے بعد پھر پانی وانی دینا پڑتا ہے، پروان چڑھانا پڑتا ہے. تو اسی سے یہاں پر پرورش کے عمل کو پودا اگانے سے تشبیہ دی. کیوں؟ جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں وہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ انبتہا میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی. اب دیکھیے کہ کھیت اگانا یا پودے لگانا ایک صبر آزما کام ہوتا ہے. اب تو خیر بہت سہولتیں ہو گئی ہیں، ہر طرح کی اشیاء میسر ہیں جس میں انسان کی جسمانی محنت اور مشقت کم ہو گئی. ورنہ قدیم زمانے میں رزق کمانے کے جتنے بھی ذریعے تھے ان میں سب سے زیادہ مشکل طریقہ کون سا تھا؟ کھیتی باڑی. آپ ارلی ان دا مارننگ اٹھیں، آپ دھوپ میں کام کریں، فصل کاٹیں، آپ کیڑوں مکوڑوں سے اس کو بچائیں، ویڈ سے بچائیں، اور آخر دم تک اس کی نگرانی کریں. اس میں نگرانی بھی ہے، اس میں محنت بھی ہے، اس میں ہمیشہ ہوشیار اور چوکنا رہنا بھی ہے، اس میں صبر بھی ہے، انتظار بھی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی خوشی بھی ہے اگر چیز ویسے تیار ہو جائے جیسے آپ چاہتے ہیں. کھیتی باڑی کرنا آسان کام نہیں. اسی طرح بچوں کی پرورش اور بچوں کی تربیت وہ بھی آسان نہیں. وہ بھی کیا تقاضا کرتا ہے؟ صبر، انتظار. نتیجہ فوراً نہیں آئے گا سامنے. ہم عموماً کیوں امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں؟ کیا چاہنے لگتے ہیں؟ آج ہم نے بچے کو ایک دعا سکھائی ہے نا، یا آج اس کو ایک سنت سکھائی ہے، آج ایک ادب سکھایا ہے، یا آج ایک نصیحت فرمائی ہے، تو وہ فوری طور پر اسی طرح کام کرے جس طرح آپ کی آٹومیٹک ڈش واشر کام کرتی ہے، کہ آپ اس کا بٹن دبائیں یا آپ کا ریموٹ کنٹرول کام کرتا ہے. تو اسی طرح بچے بھی روبوٹ ہوں اور ریموٹ کنٹرول سے آپ کی مرضی کے مطابق کام کرتے چلے جائیں. یہی چاہتی ہیں نا مائیں. اسی لیے جب وہ ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ مشینیں تو اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا، ان کو اپنی مرضی کے مالک پیدا کیا، اور ہر بچہ جو ہے وہ اپنی ایک
الگ شخصیت رکھتا ہے. وہ آپ کا بچہ ضرور ہے لیکن وہ ایک الگ انسان ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگ ہے. اس کی مرضی بھی ہے, اس کی خواہش بھی ہے, اس کی عقل بھی ہے, اس کی سمجھ بھی ہے, جو کچھ جتنی بھی, اور بچوں میں تو ویسے تھوڑی ہوتی ہے. تو اس لیے اور بھی زیادہ امتحان ہو جاتا ہے اور صبر ہوتا ہے. تو جس طرح ایک پودا لگانے کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, اور کبھی بھی غافل نہیں اس سے ہوتے, مسلسل دھیان رکھتے ہیں, پانی لگاتے ہیں, کیڑے مکوڑوں سے بچاتے ہیں, بری کمپنی سے, برے دوستوں سے, برے لوگوں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. ایسی اور چیزیں جو آس پاس مسلسل اگتی رہتی ہیں, کہیں نہ کہیں کو خرابی. ایک چیز آپ سکھا چکیں گے, آپ تسلی ہوگی, اب تو یہ اس کو آ گئی اور یہ کرنے لگ گیا. آپ ادھر ہوں گے اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے, چند دنوں کے بعد وہ پھر وہی کچھ سیکھ کے کہیں سے آ گیا. تو آپ سوچتے ہیں کہ بھئی بچپن سے تو یہ سکھایا, یہ چند دنوں میں کیا ہو گیا اور کیوں ہو گیا. اگر کچھ دن کے لیے بھی آپ پودوں کو اگنور کر دیں, وقت پہ پانی نہ دیں, اور پھر آپ پانی دیں, تو ان کی شکل پر بھی اثر پڑ جاتا ہے, ڈیفارم ہو جاتے ہیں. وہ کچھ پتے بہت چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں اور کچھ بہت بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی مسلسل نگرانی مانگتا ہے یہ کھیتی باڑی کا عمل. اسی طرح اولاد کی تربیت بھی مسلسل نگرانی مانگتا ہے. یہ کام کنٹینیوس. گارڈننگ کا عمل جو ہے, یا کھیتی باڑی کا عمل, یا فارمنگ جو ہے, یہ ایک مسلسل عمل ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دن تو خوب پانی دے دیا اور کئی دن تک پوچھا ہی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن لمبا سا لیکچر پلا دیا اور اس کے بعد کئی دن تک بھولے رہے. روزانہ تھوڑا تھوڑا, چاہے تھوڑا لیکن روزانہ. یہ ایک اور بہت دلچسپ بات بتا رہی ہیں کہ اگر پودوں کو آپ کچھ دن تک پانی بالکل نہ دیں تو اس سے ان کی جڑیں تک خشک ہو جاتی ہیں. پھر جب آپ ان کو پانی دیتے ہیں تو وہ قبول بھی نہیں کرتے, وہ سارا سیپ تھرو باہر نکل جاتا ہے. صلاحیت ہی نہیں رہتی ان کے اندر اس کو جذب کرنے کی. اسی طرح اگر آپ بچوں کو کچھ دن تک بالکل کچھ نہ بتائیں, بالکل ہی ان کو بھولے رہیں, پھر آپ ان کو چاہے ڈھیر سارا بھی بتانا شروع کریں یا سکھانا شروع کریں, تو وہ ان کے اندر جذب کی صلاحیت نہیں ہوتی. اسی لیے بہت سی مائیں شکایت کرتی ہیں, بچے سنتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بہت دن تک تو کچھ سنایا نہیں, اب اکٹھا ہی بہت کچھ سنانا چاہتے ہیں, تو اب وہ سنتے نہیں, سب نکل جاتا ہے. جو بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی پھر قبولیت کی صلاحیت کم ہوتی جاتی. تو اس سے ہم سب کو ایک بہت ہی اچھا سبق ملتا ہے کہ چاہے تھوڑا وقت لیکن ہر روز اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت لیکن لازم وقت ضرور گزاریں, چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو آپ ہفتے کے بعد ان کے اوپر خوب بھرمار کر دیں چیزوں کی. تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ ایک چھوٹی سی حدیث کی کتاب سلیکٹ کر لیں. میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی کر رہی ہوں کہ قال رسول اللہ کی کتاب میں ایک حدیث, اس کی عربی, اسی کی اردو, اسی کی انگریزی, تاکہ تینوں زبانیں بھی ساتھ ساتھ چلیں. چاہے تھوڑا ہی سمجھیں, آدھی اردو سمجھیں گے, آدھی انگریزی سمجھیں گے, آدھی عربی سمجھیں گے, لیکن اس سے کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو ایک بات ذہن میں آنے لگتی ہے. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ ان کو تھوڑی سی باقاعدہ تعلیم کتاب اٹھا کے دیتے ہیں روز. یعنی ایک تو زبانی نصیحتیں چلتے پھرتے آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کھانا پکا رہے ہیں, منہ ادھر کیا ہوا اور بولے جا رہے ہیں, اور وہ پیچھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور ساتھ غم بھی کھا رہے ہیں آپ کی طرف سے آنے والا. یعنی عموماً مائیں کس وقت پکڑتی ہیں بچوں کو؟ جب کھانے کی میز پہ بیٹھتے ہیں, اور یہ انتہائی غلط بات ہے. یعنی کھانے کی میز پہ بیٹھ کے کسی کو اسکولڈ کرنا اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا, یہ بالکل درست وقت نہیں ہے تربیت کا. آپ کو جو کچھ کہنا ہے آپ کسی اور وقت میں کہیے, لیکن وہ چونکہ اس وقت مجبوراً آپ کے پاس بیٹھتے ہی ہیں, تو آہستہ سے کیا ہوتا ہے, بچے تنگ آ جاتے ہیں, وہ اس وقت کو بھی آگے پیچھے کرنے لگتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس وقت ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکی اور بہت نصیحت کی مجلس نہ ہو, کیونکہ حکمت سے خالی جو عمل ہوتا ہے وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا. یہاں کسی ماں نے اپنا ایک تجربہ لکھ کے بھیجا تھا. کہتی ہیں کہ I try to do the homework from most of the reference books with Hassan, یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ. For example, from نماز نبوی
I read the qiyam section to him and made him to do the actions. یعنی انہوں نے نماز نبی کا اپنا حصہ کیا اور بیٹے کے ساتھ شریک کیا، ان کا 4 سال کا شاید بیٹا، اور اس کو کھڑا کیا اور پھر ایکشنز بھی کروائے کہ کس طرح قیام کرنا ہے، پاؤں کیسے رکھنے ہیں، خود اسٹریٹ کیسے کھڑے ہونا ہے، نظر کہاں ہوگی، ہاتھ کیسے رکھے جائیں گے. بچوں کے ساتھ معاملہ صرف یہ نہیں کرنا پڑتا کہ آپ ان کو پڑھ کے ایک لیکچر سنا دیں. اگر ساتھ ایکٹیویٹی ہو تو ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے. الحمدللہ دس واز دا بگننگ آف ٹیچنگ ہم صلاۃ ان اے فارمل مینر. اور پھر انہوں نے ان کو دعا بھی سکھانا شروع کی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا. تو اگر آپ تھوڑی تھوڑی چیز لیکن فارمل بھی، یعنی انفارمل گفتگو میں انڈائریکٹلی تو آپ بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت، بالکل ایسے ہی جیسے آپ دنیا کا یا اسکول کا ہوم ورک کرانے کے لیے آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اگر اسی طرح آپ دین کی کوئی کتاب یا کوئی کہانی یا کوئی چیز ایک فارمل وے میں لے کے ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح یہاں پر ایک اور پوئم ہے ایک بچے کی جو 8 سالہ بچہ ہے. یہ لکھتی ہیں کہ میں ایک بار اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز یا نعمتوں کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی، تو میرے ہسبینڈ نے میرے 8 سالہ بچے روحان سے کہا کہ وہ ان چیزوں کو بتائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کو گنے یا اللہ کی نعمتوں کو بتائے. یعنی کہ کتنا یہ دلچسپ طریقہ نا کہ آپ بچے کو بہت بھاری بھرکم فلسفے بتانے کی بجائے آپ اس سے کہیں کہ اچھا دیکھو کیا کیا دیا اللہ نے، گنو. کہتے ہیں کہ اس نے کافی دن لیے جواب تلاش کرنے میں، اور پھر اس جواب کو اس نے ایک پوئم کی شکل میں لکھا. تو یہ پوئم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو اس نے ہماری فیملی ممبرز کی ایک گیدرنگ جو تھی اس میں سنائی. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ فیملی کے لوگ اکٹھے بیٹھیں، رشتہ دار اکٹھے بیٹھیں. عموماً کیا ہوتا ہے ویکینڈز پر رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں بڑے آپس میں بیٹھ جاتے ہیں گپ شپ لگانے، بچے ٹیلی ویژن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی گیم لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا ٹی وی کے آگے سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ بڑوں کے بیچ میں بھی بچوں کو کچھ دیر بٹھائیں اور سارے اکٹھی گفتگو کریں، اور پھر اس وقت آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں اچھا میں نے وہ جو تمہیں فلاں چیز سکھائی تھی اب تم سب کو سناؤ. اس سے کیا ہوگا، ان کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگا، اور وہ جو آپ ان کو بتا رہی ہیں وہ دوسروں کو بتائیں گے تو اس سے دوسرے خاندان والے بھی اپریشیٹ کریں گے. تو بچے کے اندر ایک کریج اور ایک جرت اور ایک خوشی اور ایک شوق پیدا ہوگا، اور باقی خاندان والوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو پھر ایسے مواقع پر انکریج کریں. یہ بچہ لکھتا ہے، 8 سالہ بچہ ہے. Everything that we see around us, Allah made it for us. Allah made the sky and the land. Allah made the sea and the sand. Allah made the plants and the trees. Allah made the birds and the bees. Allah made the hills and the rivers. Allah made the beautiful flowers. Allah made the sun to give us heat and light. Allah made the moon to brighten the sky at night. Allah made the twinkling stars. Allah made us as we are. تو یہ سوچ ماں باپ ہی ڈالتے ہیں بچوں کے اندر، لیکن بہت نیچرل وے میں. ہم بعض اوقات بچوں کو سکھاتے وقت ان نیچرل ہو جاتے ہیں. ان نیچرل کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ایک واز کی شکل میں یا بہت ایک سنجیدہ کلاس روم جیسے اس وقت میں بیٹھی ہوئی ہوں سنجیدگی کے ساتھ، اس طرح کا ایک سنجیدہ ایٹماسفیئر کریٹ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ ایڈلٹس ہیں اور ایڈلٹس کے ساتھ ایک تعلیم کا عمل جو ہے وہ مختلف سچویشن ہے، اور بچوں کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ کے ہلکی پھلکی باتیں کرنا، جو آپ کھا رہے ہیں اس کے بارے میں، یا اسکول میں کیا کر کے آئے یا باہر کیا ہو رہا ہے، لائٹ گفتگو کرنا، یہ زیادہ بہترین طریقہ ہے سکھانے کا بنسبت اس کے کہ ہر وقت ان کے سر پر نصیحتوں کے انبار مسلط کیے جائیں. اور کسی ایک وقت میں، چاہے رات کا ہو یا دن کا،
کسی بھی طرح تھوڑی سی فارمل ایجوکیشن جس میں آپ کے بچے عربی بھی پڑھیں، انگریزی بھی پڑھیں، اردو بھی پڑھیں اور بھی کوئی زبان پڑھیں، اور اس کو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. اور پھر صرف آپ نہیں بولیں اور صرف آپ نہیں سکھائیں، بلکہ تھوڑا سا بولنے کے بعد، تھوڑا سا سکھانے کے بعد ان سے پوچھیں اچھا کیا سمجھ میں کیا آیا. تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ بچے کندھے اچکا کہیں گے کچھ سمجھ نہیں آیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. پھر کیا کریں؟ آدھی بات آپ بتائیں تو آپ کہیں اچھا آدھی آگے کمپلیٹ کرو. آدھی کمپلیٹ کرتے کرتے ایک دن آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری خود ہی کمپلیٹ کر دیں گے. کیونکہ بچوں سے کہلوانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت دفعہ ہم کیا کرتے، ون وے ٹریفک، ہم صرف بولتے ہیں، ہم نہیں سنتے وہ کیا کہتے ہیں. ان سے کہلوانا بھی ضروری ہے. تو اس طرح انشاءاللہ ان کی جو پارٹیسپیشن ہوگی اس سے گھر کا ایک ماحول نہ صرف یہ کہ علمی طور پر پروگرس کرے گا بلکہ باہمی تعلقات بھی اچھے ہوں گے. جب سارے اپنے اپنے کمروں میں بند ہیں، اپنی اپنی دنیا بسائی ہوئی ہے، اپنے اپنے شغل میں ہیں، اپنے اپنے دوست ہیں، اپنے اپنے شوق ہیں، کوئی فیملی کا بونڈ نہیں ہے، آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، تو اس سے پھر وہ ایک جو اسلامی گھرانہ ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتا. خواہ کوئی کتنی بھی کسی اسکول میں جا کے تعلیم لے لے، لیکن جو کچھ بچہ ماں سے یا باپ سے سیکھ سکتا ہے وہ اسے کوئی بھی اور نہیں سکھا سکتا. بہرحال اب یہاں کیا ہوا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی، عمدہ پرورش، کیونکہ ماں نے تو دے دیا تھا نا، تو اب اللہ نے انتظام کیا ان کی پرورش کا. نباتن حسنن میں اگنا جو ہے یہ جسمانی طور پر بھی، یعنی جسمانی صحت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی اور اخلاقی صحت بھی، ٹوٹل ویل بینگ یا ٹوٹل ویلنس. نباتن حسنن، قبول حسن، نباتن حسنن، ہر چیز میں حسن، عمدگی، اچھائی، خوبصورتی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا نے اس کی کفالت کی. کفلا کاف فعلام، کسی کو اپنی ذمہ داری میں لے لینا، ضامن، ذمہ دار، کفیل ہونا. تو زکریا نے اپنی کفالت میں اس کو لے لیا. یہ زکریا کون تھے؟ زکریا علیہ السلام بھی ایک پیغمبر تھے اور حضرت یحییٰ کے والد تھے. حضرت یحییٰ کی والدہ اور حضرت مریم کی والدہ بہنیں تھیں، تو یہ حضرت مریم کے خالو بھی بنتے تھے. اور اپنے وقت میں نہ صرف یہ کہ پیغمبر تھے بلکہ بنی اسرائیل کے ایک طرح سے گارڈین تھے اور ان کی علمی اور دینی ترقی کے ضامن تھے. ہیکل کے متولی بھی تھے اور حضرت مریم کی کفالت بھی انہی کے ذمے آئی. کلما، جب کبھی، یعنی جب بھی، دخل علیہا، داخل ہوتے اس پر، کس پر؟ مریم علیہ السلام پر. کون؟ زکریا، زکریا علیہ السلام. کہاں؟ المحراب، محراب میں. محراب کا لفظ جو ہے یہ حرب سے ہے، حیر بے، حرب جنگ کو کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں شیطان سے، اپنے نفس سے جنگ کی جاتی. مراد وہ اونچی اور الگ جگہ ہے جہاں تنہائی میں عبادت کی جاتی ہے. اور یہاں مراد کیا ہے؟ وہ گوشہ یا وہ کمرہ جہاں مریم علیہ السلام کیا کرتی تھی؟ سب لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. اور یہ کمرہ کہاں پر تھا؟ بیت المقدس میں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے مسجد اقصی ہی میں، ایک طرف کو. اچھا، محراب وہ کمرہ یا وہ گوشہ جو اونچی جگہ پر ہوتا ہے اور الگ تھلگ ہوتا ہے. اسی سے امام کے کھڑے ہونے کی جگہ جو مسجد میں ہوتی ہے وہ بھی کیا کہلاتی ہے؟ محراب. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی باقی لوگوں سے الگ ہوتی ہے. چھوٹا سا ایسے کمرہ سا بنا ہوتا ہے، آگے کرو سے بنی ہوتی ہے، تو الگ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی محراب کہا گیا. لیکن یہاں مسجد کی محراب مراد نہیں ہے، یہاں وہ الگ کمرہ یا گوشہ مراد ہے جہاں مریم علیہ السلام تھی. اور یہ عام عبادت گاہ کی سطح سے اوپر تھا،
سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ سکتے ہیں اسے. بالکل ایسے ہی جیسے بیت اللہ شریف مسجد حرام سے بلندی پر واقع ہے. اگر کسی کو بیت اللہ شریف کے اندر جانا ہو، کعبہ کے اندر جانا ہو، تو سیڑھی لگا کے جا سکتا ہے. ہر شخص یوں اسٹیپ ان نہیں کر سکتا اس میں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے وہ بلندی پر ہے، اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام ایک خاص مخصوص حجرے میں جو بلندی پر تھا، الگ تھلگ تھا، وہاں رکھی گئی تھی. گھر میں نہیں تھی، مسجد میں تھی یا ہیکل میں تھی جو عبادت گاہ تھی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ڈوم آف دا راک ہے یہ کیا چیز ہے؟ کسی کو پتا؟ یہ مسجد اقصی ہے نا؟ مجھے اسی جواب کی توقع تھی. یہ مسجد اقصی نہیں. اکثر لوگ مسلمان جو ہیں وہ اس کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ مسجد نہیں ہے. پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ ڈوم کیوں بنائی گئی؟ Masjid al-Aqsa is often confused with Masjid al-Quba, as-Sakhra, but they are two totally different masjids. Al-Masjid al-Aqsa is the one that Allah refers to in the first verses of Surah Al-Isra. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. آپ میں سے بہت سے لوگ وہاں گئے نہیں ہوں گے کیونکہ حرم میں خانہ کعبہ کے پاس تو بہت سے لوگ جاتے ہیں. خانہ کعبہ کے بعد زمین پر جو سب سے زیادہ اہم مقام ہے وہ بیت المقدس کو یا مسجد اقصی کو حاصل ہے. اور یہ ہے تو مسجد اندر، لیکن اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا تھا، جبکہ نماز آپ نے وہاں مسجد میں پڑھائی تھی جو مسجد اقصی ہے. تمام انبیاء کو جہاں امامت کرائی تھی وہ مسجد اقصی میں کروائی تھی. ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی گیا ہے وہاں؟ السلام علیکم. When you go into the Dome of the Rock, that's why it's circular, because it's built around the rock that the Prophet actually ascended from. And you can go underneath the rock. It's kind of like hanging over. Everybody focuses on that because everybody's seen that picture, and it's a really big, confusion. A lot of people think that that's Masjid al-Aqsa, but it's right across it. When you see pictures of people praying, they're not praying towards the Dome of the Rock, they're praying the opposite way. And Masjid al-Aqsa is about 20 steps away. It's right across it. Back in the day, the Jewish people used to break off pieces of rock and sell it to Muslims because then basically we recognized it and it was something that they could sell to Muslims and Muslim people would use it in the wrong ways, but that's about it. تو حضرت مریم مسجد اقصی ہی کے ایک حصے میں عبادت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو زکریا علیہ السلام چونکہ کفیل تھے ان کی نگرانی پر تھے، ان کے خیال رکھنے کے لیے مقرر ہوئے تھے، تو جب بھی وہ ان کے پاس داخل ہوتے، ان کے پاس جاتے، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے. کن کے پاس؟ مریم علیہ السلام کے پاس. یہ رزق کیا چیز تھی؟ اس کے بارے میں دو روایات ہیں. ایک تو یہ کہ کھانے پینے کی وہ چیزیں جو دنیا میں نہیں ملتی، یعنی جنت سے آئی ہوئی چیزیں تھی. بے موسمی پھل. آج کل تو ہر جگہ بے موسمی پھل مل جاتے ہیں، لیکن اس دور میں بے موسمی پھل اس طرح نہیں ملا کرتے تھے. تو ان کے پاس بے موسم کے پھل ہوتے تھے، یا ایسی خوراک ہوتی تھی کہ جو عام لوگوں کو میسر نہ تھی، بہت ہی اعلیٰ قسم کی. دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے علمی صحیفے، یعنی علمی صحیفے یا پڑھنے کی چیزیں. اور یہ کس نے کہا ہے؟ مجاہد نے. مجاہد ایک مفسر ہے. قالا، وہ پوچھتے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ انا لکی ھذا، یہ اظہار حیرت ہے. یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اور کسی کو نہیں ملتا، یہ تو کہیں اور پایا نہیں جاتا، تم نے کہاں سے لے لیا؟ قالت، وہ کہتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب، انگنت.
ہنالک اسی جگہ اور اسی وقت. ہنالک دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جگہ اور وقت. اسی جگہ اسی وقت. دعا دعا کی، پکارا. زکریا علیہ السلام نے کس کو؟ ربہ اپنے رب کو. کیا کہا؟ قالا کہا، عرض کی، ربی اے میرے رب، ہب لی عطا کر مجھے، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاکیزہ. اب یہاں آپ دیکھیے کہ وہ صرف اولاد نہیں مانگ رہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ پاکیزہ اولاد مانگ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان سب کو اللہ نے اولاد دی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے اور ان سب کے بیوی بچے بھی تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنا اور بیوی بچوں والا ہونا انسان کو دین پر عمل کرنے یا دین کی تبلیغ کرنے سے روکتا نہیں. چونکہ یہ صورت ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے نا. کس کانٹیکسٹ میں؟ نصارہ کے کانٹیکسٹ میں. یہاں بہت سی چیزیں نصارہ کے عقائد، ان کے طریقہ زندگی کی تردید میں ہیں. ان کے ہاں کیا ہے؟ شادی کرنا دنیا کا کام، بچے پیدا کرنا دنیا کا کام. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر بیچ میں آ گیا کہ جو انتہائی بڑھاپے کی حالت میں بھی دعا مانگ رہے ہیں اور نیک اولاد کی دعا کر رہے ہیں. اور رحمان کے بندے بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کی دعاؤں میں خاص دعا کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ام سلیم نے جب حضرت انس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا تو ایک موقع پر انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اس بچے کے لیے دعا کیجیے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے جو دعا کی تھی وہ دعا آتی ہے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ. اللہ اس کو مال اور اولاد زیادہ دے اور جو بھی تو اس کو دے اس میں برکت دے. تو حضرت انس جب فوت ہوئے تھے تو ان کی زندگی میں ان کے بیٹوں پوتوں نواسوں کی تعداد 100 تک ہو چکی تھی. یعنی اتنی اللہ نے ان کی اولاد میں برکت دی. اور پھر بچوں کے بھی بچے، کیونکہ 100 سال سے زائد عمر کے ہو کر فوت ہوئے تھے. تو اولاد کی دعا کرنا اور اولاد کی خواہش کرنا اور اولاد کے لیے طلب رکھنا جو ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اور یہ دین سے کوئی ٹکرانے والی بات نہیں ہے. یہ فطری خواہش ہے. لیکن اگر اللہ نہ دے یا مرضی کے مطابق جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ ہو، کچھ اور ہو، تو اس پہ راضی رہنا بھی ایمان کا حصہ ہے، چاہے دے یا نہ دے، کیونکہ جس کو وہ چاہے بانجھ کر دے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا. فنادت الملائکہ، ان کی دعا بھی قبول ہو گئی. تو پکارا اس کو فرشتوں نے. اب یہ فرشتے کون سے تھے اور کتنے تھے؟ تو یہاں اشارہ ہے جبریل علیہ السلام ہی کی طرف. ان کو ایک فرشتے کی بجائے یہ کہنے کے بجائے فنادہ الملک، یہ فرشتے نے پکارا، یہ کہنے کے بجائے ملائکہ، تو یہ تعظیم کے لیے، تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ ہے. کوئی مثال؟ اردو میں تو بہت مثالیں ہیں. جی ہاں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں، یا سنگولر کو ہم کہتے ہیں آپ، حالانکہ واحد کے لیے تم کا لفظ آتا ہے نا اردو میں، تو یا تم. تو تو اور تم جو ہے اس میں وہ ادب نہیں جو آپ میں ہے، اور آپ جمع کے لیے آتا ہے. تو تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا یہ عام اسلوب زبان ہے. اس کی ایک اور مثال جہاں سے آپ ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کریں. مثلا اللہ تعالیٰ اپنے لیے بہت دفعہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. مثلا
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. انا بے شک ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا، ہم حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس سے کیسا شبہ ڈالتے ہیں کچھ لوگ آپ کو؟ نصارہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، تین ہیں، اسی لیے تو انا آیا ہے آپ کے قرآن میں، پڑھ لیجئے. ہم یہ کرتے ہیں. سمجھ گئے آپ بات میری؟ کیا سمجھی؟ یہاں سے انا کا لفظ جو ہے اس سے کس شبے میں ڈالتے ہیں؟ انا کے لفظ سے کس طرح شک میں مبتلا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیے انا عربی زبان میں کیا ہے؟ جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے، مان لیا جمع کا صیغہ. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے لیے کیوں انا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ ایک ہوتے تو انا کہتے، انی کہتے. چونکہ وہ زیادہ ہے، ایک سے زیادہ ہے، اس لیے انا کہتے ہیں. اب آپ کہیں کہ بات تو کچھ ایسی لگتی ہے کہ انا کا مطلب تو ہم ہے. یوں کہا کریں کہ عام زبان میں بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے. اگر کوئی کسی وقت آپ کو ایسا مغالطہ دے کہ جی دیکھیے قرآن میں انا لکھا اور انا کا مطلب جمع، اور جمع سے مراد خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک ایک کی بجائے تین خدا ہے، تو یہ بات غلط ہے. کیا دلیل دیں گے آپ؟ کیسے جواب کو توڑ کریں گے کہ جی یہ تو اسلوب زبان ہے، اسلوب کلام ہے کہ سنگولر کے لیے تعظیم کی خاطر جمع کا لفظ آتا ہے. مثلا کسی ایک نے کہا تو آپ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں. اب بعض لوگ تھوڑی ہیں، وہ تو ایک تھا جس نے کہا. یا ہم کہتے ہیں حالانکہ آپ ایک ہیں، یا پھر آپ کہتے ہیں حالانکہ آپ ایک ہیں. ٹھیک ہے، یہاں فرشتوں نے کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھرمٹ تھا فرشتوں کا جو سارے کٹھے بول رہے تھے ان کو آ کے. اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف جنہوں نے پیغمبروں کو پیغام پہنچایا اللہ کا. فنادت الملائکہ وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے. کون؟ زکریا علیہ السلام. کیا کر رہے تھے؟ یصلی، نماز پڑھ رہے تھے. کہاں؟ فی المحراب، محراب میں. یہ کون سی محراب تھی؟ جہاں حضرت مریم علیہ السلام تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. انجیل میں یحییٰ علیہ السلام کا نام یوحنا لکھا ہوا ہے، انگریزی میں آپ جان کہتے ہیں. مصدقاً، تصدیق کرنے والا، بکلمۃ، ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کیوں ان کو کلمہ کہا جاتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں کن کے ساتھ. کلمہ ہے وہ اللہ کا. وسیدن، اور سردار. سید سردار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خصوصاً دین میں جو پیشوا اور مقتدا ہو دینی اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد میں سید ہوں، یعنی اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. حضرت حسن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. خلیفہ بنے تھے نا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. آپ کو کچھ قصہ معلوم ہے؟ حضرت حسن علیہ السلام کا کردار جو ہے بہت زبردست ہے. ہمیں عموماً حضرت حسین کا کردار معلوم ہے، حضرت حسن کا نہیں معلوم. حالانکہ حضرت حسن کا کردار بھی کچھ معمولی کردار نہیں، بہت اہم کردار ہے. حضرت علی کی شہادت کے بعد جو مسلمانوں کے درمیان افتراق پیدا ہوا تھا اور بہت سی مشکلات آئی تھی، ان کو جا کر حضرت حسن نے ایک طرح سے جب امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی تو اس کو ختم کیا تھا.
اور خود خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور ان کو سپرد کر دی تھی. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی کی بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ وہ اپنا حق چھوڑ دے صرف جھگڑے کی وجہ سے. حالانکہ وہ چنے ہوئے خلیفہ تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ خود دستبردار ہو گئے. لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، پھر امیر معاویہ کی سرکردگی میں بہت سے مسلمانوں کے علاقے جو ہے وہ فتح ہوئے، اور وہ ایک جو بیچ میں گیپ آ گیا تھا مسلمانوں کی اس ترقی کا جو ہو رہی تھی آپس میں لڑنے کی وجہ سے اور آپس میں اختلافات کی وجہ سے، وہ جو بیچ میں گیپ آیا تھا وہ ختم ہوا اور پھر سے وہ ترقی دوبارہ شروع ہوئی. تو حضرت حسن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور آپ کو خود آپ نے سردار کہتے ان ابنی ھذا سید. بہرحال وسیدن، تو یحییٰ علیہ السلام کو بھی کیا کہا گیا کہ یہ سردار ہوگا. عموماً جو لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. آپ کسی کو زور لگا کے لیڈر نہیں بنا سکتے. یعنی لیڈرشپ کوالٹیز عموماً گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے دی گئی ہوتی ہیں. اس لیے بعض بچوں کو آپ دیکھیں گے بچپن میں ہی ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. تو یہاں ان کو بھی پیدائش سے پہلے سید کہا گیا. ٹھیک ہے، یحییٰ علیہ السلام کو. وحسوراً، حسور کا لفظ جو حسر سے ہے، حسر کہتے ہیں روکنے کو، اور یہاں مبالغے کا صیغہ ہے فعول کے وزن پر، بہت زیادہ اپنے آپ کو روکنے والا، اپنے آپ کو گھیرنے والا. محصور کے معنوں میں یعنی خواہشات نفس سے خود کو روکنے والا، کھیل کود سے باز رہنے والا، محتاط، متقی. انجیل میں آپ کے زہد کا ذکر یوں آتا ہے، وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں اور نہ کوئی شراب پیے گا، اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. وحسوراً ونبیًا، اور نبی ہوگا. من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا. سورۃ مریم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. سورۃ مریم آیت 6, 7, 12 میں. اور پھر ان کے جب والد نے دعا مانگی تھی تو کیا کہا تھا؟ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے رب اس کو اپنی مرضی کا بنانا، پسندیدہ بنانا. اور هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. اور سورۃ مریم آیت 12 میں یہ بھی آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور بچپن میں ہی ہم نے اس کو حکم یا نبوت عطا کر دی تھی. وَنَبِيًّا، پیدائش سے پہلے اس کے نبی ہونے کی خوشخبری. من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا. یعنی صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں بلکہ اتنی خوبیوں والے بیٹے کی خوشخبری کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم آپ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اور پھر وہاں یہ بھی آتا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ایسا نام تو اس سے پہلے دنیا میں کسی کا بھی نہیں رکھا گیا. یعنی بہترین نام دیا گیا ان کو. کیوں؟ ان کو کیوں یہ فیور دیا گیا؟ کیوں دیا گیا یہ فیور؟ ان کی نیکیوں کی وجہ سے. اللہ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا. آپ لوگوں کی فکر کریں، اللہ آپ کی فکر کرے گا. اللہ آپ کے کام سنوارے گا. اللہ آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے بھلائی کرے گا. زکریا علیہ السلام جب بیٹے کی دعا مانگتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں بیٹا مانگتے یا رب مجھے تو بیٹے کا شوق ہے مجھے بیٹا دے، جیسے عام لوگ دعا مانگتے ہیں. نہیں، وہ ساتھ ذریۃ طیبہ مانگتے ہیں. پھر کہتے ہیں یرثنی و یرث من آل یعقوب، یا رب ایسا بیٹا چاہیے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا وارث. یعنی جو کام میں کر رہا ہوں میرے بعد میرا بیٹا وہ کام کرے. اور وہ کیا کر رہے تھے زکریا علیہ السلام؟ ایک تو ہیکل کے مجاور تھے، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے لیے ایک مذہبی رہنما اور نبی تھے. تو یا رب
میرے بعد میرا بیٹا آل یعقوب کا یعنی اس خاندان نبوت کے نبوی ورثے کا محافظ ہو. تو جو لوگ اولاد اس لیے چاہتے ہوں یا اولاد کی تربیت اس ڈھنگ پہ کریں کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے، تو پھر اللہ تعالی بھی ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی تڑپ دیکھتا ہے. اور ابھی بیٹا دنیا میں نہیں آیا، ابھی اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بھی نہیں ہے ابھی، اور اس کی اتنی صفات کہ یہ اور یہ اور یہ اس سب کو ملے گا. یہ وہ تڑپ تھی جو اس باپ کے دل میں تھی، جسے صرف دنیاوی رونق کے لیے بیٹا نہیں چاہیے تھا، دینی وراثت کے لیے بیٹا چاہیے تھا. قالا، اب کیا ہوا؟ دعا سن لی گئی، ساری خوشخبری مل گئی. قالا ربی انا یکون لی غلام. اب اپنی حالت دیکھ کے ان کو یقین نہیں آ رہا تھا تو کہنے لگے غلام، بیٹا کیسے ہوگا؟ غلام کا لفظ بیٹے کے لیے استعمال ہوتا. وقد، حالانکہ تحقیق، بلغنی، پہنچا مجھ کو، کیا؟ الکبر، بڑھاپا، بوڑھا بانج، جیسے سورۃ مریم میں آتا ہے واشتعل الرأس شیبا، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، یعنی ایک بال سے آنے سب سفید ہو گئے. وامرأتی عاقرہ، اور میری بیوی بانج ہے. سورۃ مریم میں یہ بھی آتا ہے وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں بڑھاپے کی شدت کو، آخری حد کو پہنچ گیا ہوں. اتنے بوڑھے تھے، ذرا تصور میں لائیں کہ کتنے بوڑھے ہوں گے. وکانت امراتی عاقرہ وقد بلغت من الکبر عتیہ، دونوں طرف کوئی چانسز نہیں. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، مایوسی کی کیا بات، اسی طرح اللہ کرے گا جو وہ چاہے گا، کیونکہ ہوتا تو وہ ہے جو وہ چاہتا ہے. قال رب اجعل لی آیا، اب یقین چاہتے ہیں، تسلی چاہتے ہیں کہ یا رب کوئی نشانی بنا دیجیے، یعنی کوئی ایسی چیز میرے سامنے لائیے، کوئی ایسی نشانی کہ جس سے تیری قدرت کی کوئی علامت ظاہر ہو. قالا، فرمایا آیتوں کا، تیری نشانی اللہ کہنا، تو کلم الناس، تو کلام کرے گا لوگوں سے. کون سے لوگوں سے؟ یعنی اپنے آس پاس کے لوگوں سے. 3 ایام، 3 دن تک، تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے. الا رمزا، مگر اشاروں سے. رمز، رموز جس سے آتا ہے نا، اشارے، سائن لینگویج. سائن لینگویج کون سی ہوتی ہے؟ سائن لینگویج کون استعمال کرتا ہے؟ گنگے بہرے لوگ. تو سائن لینگویج سے تم بات کرو گے تو یاد رکھیے کہ سائن لینگویج بھی لینگویج ہوتی ہے، وہ بھی کلام کے مقابل ہوتی ہے، یعنی وہ بھی ایک طرح سے کلام ہے، اس کو کلام مانا جاتا ہے، اور اشاروں کی زبان کو بھی زبان مانا جاتا ہے. رمز کا معنی ہوتا ہے سر اور ہاتھوں وغیرہ سے اشارے کرنا. تو یہ اشارے کلام کے قائم مقام ہوتے ہیں. ایک ایسی ہی بچی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو اس نے اشارے سے کہا اوپر، تو اس کے اس اشارے سے کیا سمجھا گیا کہ یہ مسلمان ہے. اور اسی طرح یہاں آپ دیکھیے 3 دن تک ان کو کہا کہ اب آپ بات نہیں کریں گے، صرف اشارے سے کلام کریں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک اچھا خاصا شخص جو بول سکتا ہو، سن سکتا ہو، اس کی زبان بند کر دی گئی. اشاروں سے بات کرو، یہ نشانی تھی نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہرے گنگے بچے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زمین پر. کبھی انسان سوچتا ہے نا کہ اللہ کیوں ایسے بچے پیدا کرتا ہے، کیا ضرورت ہے ان کی، یہ کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں سنتے. یہ ہمارے لیے نشانی ہے کہ تم بھی یہ ہو سکتے تھے. اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے تو اسے صحیح جگہ استعمال کرو. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ہاتھ سے یا اشاروں سے، سر سے یا باڈی لینگویج سے، جو کچھ وہ بولتے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں اسی طرح لکھے. نہیں، اگر ڈیف اینڈ ڈم لوگ اشاروں سے جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ لکھا جائے گا، اشاروں سے ذکر کر رہے ہیں تو ذکر لکھا جائے گا.
اشاروں سے قرآن پڑھا رہے ہیں تو قرآن لکھا جائے گا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بہرا اور گنگا ہونا کوئی برائی نہیں ہے، اور کسی کو اس بنا پہ حقیر نہیں سمجھا جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ اپنے ایک چنے ہوئے پیغمبر کو، جن کو اتنے زبردست بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، ان کے لیے اس بات کو ایک نشانی کے طور پر رکھتے ہیں کہ وہ 3 دن تک بات نہیں کریں گے صرف اشاروں سے، تو یعنی پیغمبر نقص سے پاک ہوتے ہیں، بہترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، بہترین کردار کے مالک ہوتے ہیں. ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے 3 دن تک اس حال میں رکھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اس کو بھی لک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا. وہ کہاں یاد کریں گے پھر؟ دل میں. تو ذکر جو ہے وہ صرف زبان کا ذکر نہیں ہوتا، دل میں رب کی یاد، احساسات میں اللہ کی پہچان اور معرفت، یہ بھی ذکر ہی کی قسم ہے. وسبح، اور تسبیح کرنا، بالعشی والابکار، صبح اور شام. عشی کہتے ہیں سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک، اور ابکار کہتے ہیں طلوع فجر سے دن چڑھے تک. طلوع فجر سے دن چڑھے تک کو کیا کہتے ہیں؟ ابکار، جیسے چاشت کی نماز تک. اور عشی زوال سے رات کے اندھیرے تک. تو کون کون سی نمازیں آ گئی اس میں؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اچھا، یہ جو بول نہیں سکتے تھے اس کا ذکر سورۃ مریم آیت 10 میں بھی آتا ہے. قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، کہ تم 3 دن مسلسل، یہ نہیں تھا کہ ایک رات پھر کبھی دوسری رات پھر کبھی تیسری رات، نہیں، ایک ہی بار مسلسل کنٹینیوسلی 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جو فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، چھانٹ لیا، منتخب کر لیا. یہ میں کیوں ترجمہ یہاں کر رہی؟ کیونکہ آگے صلہ علی آ رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا استفا کا، تجھے چن لیا، اور ایک ہے استفا علی، سب پر چن لیا، یعنی منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا. وہ طہارا کی، اور تجھے پاک کر دیا، تجھے پاک کر دیا. اچھا، پاک کس چیز سے؟ جسمانی عوارض وغیرہ سے، کیونکہ وہ ہیکل کے اندر تھی تو ان کو پیریڈز وغیرہ سے بھی پاک کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور وصطفا کی اعلیٰ نساء العالمین، تجھے ساری جہان کی عورتوں پر چن لیا گیا، سارے جہان کی عورتوں پر. اور یہاں بھی جہان سے مراد اس دور کی عورتیں، کیونکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کچھ اور خواتین کے بارے میں بھی کہ ان کو بھی اللہ نے چن لیا، یا وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی بندیاں تھی، جن میں حضرت آسیہ کا ذکر آتا ہے، حضرت خدیجہ کا ذکر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آتا ہے. لہذا آپ کے پاس جو کتاب امہات المومنین ہے، اس میں سے کم از کم ایک چنی ہوئی خاتون حضرت خدیجہ یا حضرت عائشہ کے حالات پڑھنے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، تازہ ہو جائے گا علم. تو وصطفا کی علی نساء العالمین، تو سارے جہان کی عورتوں پہ تجھے چنا. یعنی یہ چننا کیا تھا؟ عورت ہونے کے باوجود قبول کیا. جہاں کسی عورت کی کوئی رسائی نہیں تھی وہاں لے گئے اللہ تعالیٰ ان کو، عبادت کے لیے خاص کیا، حیض وغیرہ سے پاک کیا، فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا، کرامات سے نوازا، بغیر باپ بیٹا پیدا کیا، یعنی بغیر شادی کے. پھر ان کی برات ظاہر کی جب ان پہ الزام لگا، اور پھر یہ کہ ان کے پاس نہ صرف یہ کہ وہ کھانا رزق آتا بلکہ وہ علمی صحیفے بھی آتے. یا مریم، اے مریم، جب اللہ نے تجھے چن لیا تب تو کیا کرے گی؟ اقنتی، عجز و انکساری کے ساتھ اطاعت کرو، لربکی، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی اطاعت کر، لیکن ساتھ ہی کیا ہے؟ عجز و انکساری. وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی،
اور رکوع کر. رکوع رکع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، اور اشارہ ہے یہاں نماز میں جھکنے کی طرف. کیسے رکوع کر؟ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کے رکوع کر. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ با جماعت نماز کی طرف. تو عورت بھی با جماعت نماز پڑھ سکتی. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. انباء نبأ سے ہے. نبأ کون سی خبر ہوتی؟ اہم خبر، گریٹ نیوز. نوحیہ، یہ بڑی اہم خبروں میں سے ہے غیب کی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. مدینہ میں یہ سب باتیں کسی کو نہیں پتا تھی. نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اس کو. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت زکریا کے بارے میں ہارڈلی بائبل میں کچھ بیان ملتا ہے، اور قرآن میں اتنی تفصیل سے ان کا ذکر ملتا ہے. تو اب جب پہلی کتابوں میں ذکر ملتا ہی نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے تو کہاں سے بتا رہے ہیں؟ غیب سے، اللہ کی طرف سے، وحی سے. وما کنت لدیہم، اور تم ان کے پاس نہ تھے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے. یلقون کا روٹ ہے لام قافیے. لقیہ کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، یعنی سامنا کرنا، اور یہاں مانا ہے پھینک دینا. اصل میں قرہ اندازی کر رہے تھے. ان سب نے جو تورات کے لکھنے والے تھے اپنے اپنے قلم پانی میں پھینک دیے. سارے قلم ڈوب گئے، زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر رہا، تو وہ کفالت مریم کے لیے چن لیے گئے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے. ایہم، کون سا ان میں سے، یکفل مریم، کفالت کرے گا مریم کی. کیونکہ پہلے تو کوئی تیار نہیں تھا. پھر جب ان کی والدہ نے اپنے کچھ خواب سنائے تو پھر ہر ایک جھگڑنے لگا کہ اس بچی کی کفالت میں کروں گا. اب آپ دیکھیں نا، جب تک ہمیں کسی چیز کا اجر و ثواب نہیں پتا ہوتا تو ہم اس کام سے پیچھے رہتے ہیں، اور جب ہمیں پتا چل جاتا تو پھر ہم لڑنے لگتے ہیں. کاش ہمیں دنیا میں ہی پتا چل جائے کہ نیکی کے کام کون کون سے ہیں، تاکہ ہم بھاگ بھاگ کے کریں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کتنا اجر ہے تو تم لوگ گھسٹ کر مسجد پہنچو، یعنی با جماعت پڑھنے میں کتنا اجر ہے. کیونکہ منافقین پہ یہ نمازیں بہت بھاری تھی. تو تم گھسٹ کے مسجد پہنچو، پیچھے نہ رہو، کوئی پیچھے نہ رہے. لیکن چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اس لیے کوئی جاتا ہی نہیں، خالی ہوتی ہے مسجد سویرے خاص طور. وما کنت لدیہم، اور نہ تھے تم ان کے پاس. کن کے پاس؟ وہ کلمے پھینکنے والوں کے پاس، قرہ اندازی کرنے والوں کے پاس. اس سینکڑوں سال پرانے واقعے میں اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. یختصمون کا روٹ ہے خے صاد میم، خصم. خصم کہتے ہیں جھگڑنے کو. الد الخصام کا کیا معنی ہے؟ سخت جھگڑالو یا جھگڑنے والوں میں سخت جھگڑالو. کیونکہ الد الگ لفظ ہے اور خصام الگ لفظ ہے، دو لفظ ہیں. تو الد الخصام جھگڑنے والوں میں سخت جھگڑالو. اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، پرچے کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے. وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. سورۃ ہود میں بھی آتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا. سورۃ ہود آیت 49. کہ یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم کو اس سے پہلے پتا تھا. یعنی نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، بلکہ آپ کی قوم کو بھی نہیں پتا تھا. مکہ والے، مدینہ والوں کو کوئی خبر نہیں تھی ان قصوں کی، کہیں سے سنے ہی نہیں تھے. یہ پہلی دفعہ باتیں آ رہی تھی، حیران کن تفصیلات تھی. اور اتنی تفصیل سے جو حضرت مریم کی ولادت اور حضرت مریم کے بعد حضرت عیسیٰ کی ولادت کے جو واقعات قرآن میں ملتے ہیں وہ بائبل میں نہیں ملتے. اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہوا. ایڈمنٹن میں جو ہمارے ہوسٹ تھے، ایک ایسی بستی میں لے گئے کہ جو صرف کرسچنز کی بسائی ہوئی، اس میں کوئی اور نہیں رہتا، وہ ایک خاص سیکٹ کے لوگ رہتے ہیں اور انہوں نے اپنا الگ چرچ بنایا ہوا. تو بہرحال
ہم چرچ میں گئے، پھر اس کے بعد وہاں ان سے کچھ گفتگو ہوئی، تو اس موقع پر تیمیہ نے سورۃ مریم کی کچھ ٹرانسلیشن پڑھ کر سنائی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی ڈیٹیل ہے، بائبل میں اتنی ڈیٹیل نہیں ملتی، ہمارے ہاں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے. یعنی جتنی ڈیٹیل میں قرآن میں ولادت مریم اور پھر ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. تو اگر قرآن کسی اور کے لکھوائے لکھا گیا ہوتا اور اللہ کا کلام نہ ہوتا تو یہ تفصیلات کہاں سے آتی؟ تو یہ قرآن نہ تو نقالی ہے پچھلی کتابوں کی، اور نہ ہی آپ نے اپنے پاس سے کچھ گھڑ کے لکھا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. بہرحال بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ دودھ پیتی عمر میں ہی بھیج دی گئی تھی، اور بعض میں آتا ہے کہ 3 سال کی عمر میں گئی تھی. چلیے تلاوت سنی. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا
واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں جب آپ زبان سے نہیں اشارے سے بات کرتے ہیں؟ جب تلاوت ہو رہی ہو. کیا یہ سب کو پتا ہے کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہنا ہوتا ہے؟ پھر کسی اور کو کہنے کی ضرورت ہونی چاہیے کہ چپ ہو جاؤ؟ یہ انسان کے ناسمجھ ہونے کی دلیل ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس وقت وہ اپنی باتیں شروع کر دے. تو جو ہی تلاوت شروع ہو اگر کوئی شدید ضرورت ہو بات کرنے کی تو اشاروں سے بات کرے، آئندہ زبان سے نہیں. اللہ کے کلام کے سامنے اپنا کلام بند کر دیں، یہی اس کے ادب کا تقاضا ہے. مومنوں کی صفت کیا بیان ہوئی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرنے لگتے ہیں.